بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوئل مائکرو بیالوجسٹ۔ کماد کی 2000 من فی ایکڑ پیداوار کا حصول ناممکن نہیں ہے۔ کماد دیگر فصلات کی بنسبت ایسی فصل ہے جو کہ بہت ساری غلطیوں اور کاشتکار کی زیادتیوں کا شکار ہے۔ کسی بھی فصل کی بہترین پیداوار کے حصول کے لیے فصل ہم سے فقط ایک چیز کی طلبگار ہوتی ہے کہ ہم اس کو جڑوں کا بہترین نظام بنانے میں اس کی مدد کر دیں۔ فصل ہمیں بہترین پیداوار دیتی ہے۔ اگر ہم کماد کی بات کریں تو اس کے لیے کئی ایک چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کہ جڑوں کی بناوٹ کے لیے بھی ضروری ہے، گہرائی تک زمین کا تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 3 پھالا 5 پھالا کراس چلا کر زمین میں جو ہارڈ پین ہے، سخت طے، اس کا توڑنا انتہائی ضروری ہے۔ زمین کو ہوادار بنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہوادار بننے سے ہی زمین میں بیماری پیدا کرنے والے جو انیروبک جراثیم ہیں ان کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ آکسیجن ہی ان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے، اور جب نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا، فنجائی وغیرہ کم ہوتے ہیں تو جو ہمارے دوست جراثیم ہیں، دوست بیکٹیریا، فنجائی، ایکٹینومائسیٹس وغیرہ ہیں، ان کی افزائش بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کسی بھی فصل کی بر وقت کاشت ہے۔ کماد کی کاشت کے لیے ہم کوشش کریں کہ ستمبر اکتوبر کے ساتھ ساتھ ہم فروری مارچ تک اس کی کاشت جو ہے وہ سازگار موسم کی صورت میں مکمل کر لیں۔ اگر ہم کماد کو مئی جون میں کاشت کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں پوری پیداوار نہیں دے گا۔ اسی طرح پھر تیسری چیز جو ہے وہ کسی بھی فصل کا اچھی قسم کا صحت مند زیادہ پیداوار کا حامل بیج ہے۔ کماد کی جو فصل ہم نے بیج کے لیے استعمال کرنی ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ کیڑے سے متاثرہ نہ ہو، بیماری سے متاثرہ نہ ہو، اس کو سوکا نہ لگا ہوا ہو، اور وہ نسبتاً لہری فصل ہو، اور ایسی فصل ہو کہ جس میں بوقت کٹائی جب ہم نے اس کو بیج کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس میں نمی کی مقدار مناسب ہو۔ اور پھر جو آگ والی سائڈ کا حصہ ہوتا ہے اس کے شگوفہ سازی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اگنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم کماد کا نچلے والا حصہ جس میں نسبتاً شوگر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، جو کہ شوگر ملوں یا گڑ بنانے کے لیے اہم ہے، اس کو گڑ بنانے یا شوگر ملوں کے لیے استعمال کر لیں، اور جو آگ والی سائڈ ہے اس کا نصف یا تیسرا حصہ جو ہے وہ بیج کے طور پہ استعمال کریں، تو اس سے بھی ہم شگوفہ سازی اور بہتر اگاؤ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہماری پوری کا سائز چھوٹا ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ 2 آنکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی ہماری کماد کی پوری جو ہے وہ چھوٹی ہوگی، جس کو ہم مٹی کے طور پہ یا تو استعمال کرتے ہیں، اتنا ہی اس کے اطراف سے جو جراثیمی فضلہ ہے، جو کہ ایک طرح کے فائٹو ہارمونز ہیں، نامیاتی تیزاب ہیں، اتنا ہی اس کے اندر زیادہ داخل ہوں گے، اور اتنا ہی نہ صرف یہ کہ اس کا اگاؤ جلدی ہوگا بلکہ اس کا شگوفہ سازی کا عمل جو ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ یعنی کماد کے لیے جو بیج استعمال ہم نے کرنا ہے وہ آگ والی سائڈ کا حصہ کرنا ہے، اور ٹوٹیاں مٹیاں جو ہیں وہ 2 آنکھوں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ اس کا طریقہ کاشت ہے۔ جدید طریقہ کاشت کے مطابق آپ اس کو 4 فٹ کے فاصلے پہ دوہری قطاروں میں کاشت کریں۔ باہر والی 2 قطاروں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 4 فٹ ہو، اور اس سے 6 سے 8 انچ اندر دوسرا سیار بنا کے اس میں اس طرح سے مٹیوں یا سموں کا یا بروٹوں کا سرے سے سرا ملا کر اس طرح کاشت کریں۔ ایک تو اس سے اس کے آپ کے سیار بڑھ جائیں گے، دوسرا آپ کے جو مٹیاں ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس طرح بھی آپ بہترین اگاؤ اور پودوں کی پوری تعداد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
جب آپ نے سیاڑ بنانے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ سیاڑ 10 سے کم از کم 10 سے 11 انچ گہرائی میں بنائیں، یعنی آپ کی مٹیاں یا بروٹے یا آپ کی ٹوٹیاں جو ہیں وہ 10-11 انچ گہرائی میں آپ ان کو لگائیں، اور اس کے بعد موسمی حالات کے مطابق اس پہ جتنی آپ نے مٹی ڈالنی ہے، اگر شدید موسم ہے تو آپ آدھ پونا انچ 1.5 انچ تک بھی مٹی ڈال سکتے ہیں، اگر موسم سازگار ہے تو مناسب مٹی ڈال کے آپ ان کو کاشت کر لیں۔ کماد کا اگاؤ عام طور پر مختلف اقسام موسمی حالات کے پیش نظر 20 دن سے لے کے 30-35 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آغاز میں صرف فاسفورس والی کھاد جو ہے وہ کچھ مقدار میں آپ بوقت کاشت جو اب جب آپ مٹیاں سمے وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی آپ ان سیاڑوں میں ڈال لیں، اور ساتھ ہی آپ نے کوئی اچھی زہر جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ ایسی زہر استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی جو کیڑا ہے اس میں رکاوٹ بنے، تو اس کے لیے مختلف زہریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، آپ ان ریجن کے نام سے ہے اور کئی زہریں موجود ہیں، ان کو آپ جو ہے بوقت کاشت جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور کئی ایک دانے دار لیکوڈ زہریں اسی زہر کی موجود ہیں، ان کو آپ 1 سے 1.5 تھیلی جو ہے فی ایکڑ ریفری جس طرح سے موجود ہے، اس کو آپ 1 سے 1.5 تھیلی جو ہے فی ایکڑ سیاڑوں میں آپ کیرا کر کے اس کے بعد سمے لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے بر وقت اس کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنی۔ جب آپ بر وقت جڑی بوٹیوں کی تلفی کریں گے آغاز میں تو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کوشش کریں کہ ایسے جڑی بوٹی مار زہر استعمال کریں جو کہ سرایت پذیر ہوں، براڈ اسپیکٹرم ہوں، اور نسبتاً آپ کی کماد کی فصل جو ہے اس کے لیے وہ سیف ہوں۔ اس کے لیے سوات ایگرو بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ نئے زہر لے کر آئی ہیں، جن کو آپ زیادہ مقدار میں بار بار بھی سپرے کر لیں تو اس کے پودے اگے ہوئے پودے پر کسی قسم کے فائٹوٹاکسک افیکٹ جو ہیں وہ نہیں آتے۔ یعنی سب سے پہلی بات آپ نے گہرائی تک زمین کو تیار کرنا ہے، پھر آپ نے 4 فٹ کے فاصلے پہ لگانا ہے، اچھی قسم کا صحت مند فصل سے آگ والی سائڈ والے 2 آنکھوں والے بروٹے یا سمے لینے ہیں، اچھے موسم میں اس کو کاشت کرنا ہے، 10-11 انچ گہرے سیاڑوں میں کاشت کرنا ہے، اور بوقت کاشت اس کو فپرونل ریجنٹ یا فپرائٹ وغیرہ جو ہے اس سے جو اس زہر کو دانے دار یا کسی بھی شکل میں سیاڑوں میں اس کو آپ نے ڈالنا ہے، اور کچھ مقدار میں فاسفورس والی کھاد جو ہے وہ سیاڑوں میں ڈال کے آپ نے موسمی حالات کے مطابق جتنی مٹی آپ کو درکار ہے اس کو ڈال لینا ہے۔ اس طریقہ کاشت کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ کماد اگے گا، اگاؤ کے بعد ضرورت کے مطابق آپ اس پر نائٹروفاس کھاد یا ڈی اے پی والا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں طریقہ بتایا کہ ایک ڈرم میں آپ نے صرف 30 سے 40 لیٹر پانی لینا ہے، اس میں آدھی بوری ڈی اے پی ڈال کے 6 سے 7 کلو خالص گندک کا تیزاب تھوڑی تھوڑی ڈی اے پی تیزاب مکس کرتے جانا ہے۔ جب وہ مکمل طور پہ مکس ہو جائیں تو اس میں آدھی بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ کی، آدھی بوری یوریا کی اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو فی ایکڑ فلڈ کرنا ہے، اگاؤ مکمل ہونے کے بعد ایک بار، اور پھر اگلے 15 سے 20 دن بعد دوبارہ جب آپ اس کو فلڈ کریں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی فصل کا شگوفہ سازی کا عمل بہت تیزی سے ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو کماد کی فصل ہے وہ آغاز سے ہی بڑی اچھا اس کا اٹھان ہو جائے گا، اور جب اس طرح سے آپ اس کے ساتھ ساتھ مٹی بھی ڈالتے جائیں گے تو آپ کی فصل آغاز سے اچھی ہوگی۔ میں نے یہ تجربات سے یہ چیز دیکھی ہے کہ مثلاً 443 گابے سمندری میں ایک مہربان نے مخلوط کاشت لگائی ہوئی تھی، اور تقریباً جون کے آغاز میں اس کی فصل پورے تحصیل سمندری میں سب سے ناقص تھی۔ میں نے یہ جو ڈی اے پی اور گندک کے تیزاب والا میرا فارمولہ ہے اس کو میں نے وہاں پہ استعمال کروایا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے
پوریوں کا سائز جو تھا وہ حیران کن حد تک بڑا تھا، اور اس سے ماشاءاللہ اس کی پیداوار بھی بڑی اچھی آئی تھی۔ اس گندک کے تیزاب اور ڈی اے پی والے فارمولے کا ایک تو چھوٹا سا نقصان ہے کہ اس سے فصل کی پوریوں کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے، کماد کا قد ماشاءاللہ 16-17 فٹ تک چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو سیلوا لگنن وغیرہ ہے اس میں نرماہٹ آ جاتی ہے۔ اس میں بہتری لانے کے لیے، اس کماد کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ ایک ڈرم میں 30 سے 40 لیٹر پانی لیں، اس میں ایک بوری جپسم والی اچھی قسم کا جو جپسم ہے، جس میں 90-92-93% جو کیلشیم سلفیٹ ہے وہ جپسم ڈالیں، اور اس میں 10 کلو خالص گندک کا تیزاب تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے جائیں۔ جب وہ مکمل طور پہ مکس ہو جائے اور ابلنا بند کر دے، ٹھنڈا ہو جائے، تو ڈرم کو پانی سے بھر کے آپ اگست کے آغاز میں، جولائی اگست کے مہینے میں آپ 2 ایکڑ کو فلڈ کر دیں۔ اگر ضرورت پڑے تو آپ سپتمبر کے مہینے میں بھی اس عمل کو دہرائیں، اس سے فصل کے گرنے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ میں واپس اپنی پہلی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے جب کماد کے آغاز میں ڈی اے پی والا، اگاؤ کے آغاز میں ڈی اے پی گندک کے تیزاب والا جو میرا فارمولہ ہے، جب یہ 2 سے 3 قسطیں آپ دیں گے تو آپ کی فصل جو ہے بڑی شاندار طریقے سے نشو و نما پانا شروع ہو جائے گی۔ آغاز میں ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیڑے مار زہروں کا آپ کا خرچہ کم ہو جائے، اور آغاز میں ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جڑی بوٹی کی تلفی بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے آپ ریفائنڈ نیپتھالین، یہ ریفائنڈ نیپتھالین جو ہے، ہم مارکیٹ میں جس کو فرنائل کی گولیاں کہتے ہیں، ریفائنڈ نیپتھالین جو ہے 1948 سے امریکہ سمیت کئی ممالک میں یہ ایگریکلچر کے استعمال میں آ رہی ہے۔ یہ ریپیلنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے، اور چونکہ تھوڑا سا اس کا پودے پہ فائٹوٹاکسک افیکٹ ہے، تو پودا کیا کرتا ہے کہ جب آپ آغاز میں اس کو دیتے ہیں، ایک تو جو جڑوں کے گڑوئیں وغیرہ ہیں وہ نہیں آتے، بلکہ یہ سکلین سپراس صاحب جو سابق کا ایم پی اے ہیں جھنگ کے، ان کو چند سال پہلے ان کے مالی معاملات اچھے نہیں تھے، تو 50-55 ایکڑ پہ کماد پہ شوگر کین کا گرداسپور بورر، جو کہ عام طور پہ سپٹمبر کے مہینے میں آیا تھا، اور وہاں پہ میں نے 200 گولیاں اس کی جو ریفائنڈ نیپتھالین کی پانی میں خل کر کے ڈرم کے ذریعے وہاں پہ استعمال کروائی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بڑے شاندار رزلٹ آئے تھے۔ جب کماد 4 سے 5 فٹ اونچا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے اندر زہروں کی سرایت پذیری بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کلور پائریفاس کا بھلے 1-1.5 لیٹر بھی، یہ تقریباً 100 سے 150 گولی ریفائنڈ نیپتھالین کے ساتھ اگر آپ فلڈ کریں گے تو اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے کماد کے اندر اس کی سرایت پذیری جو ہے وہ یہ 14-15 فٹ تک دیکھنے میں آئی، اور اس کے ہر طرح کے رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں، بھلے وہ کماد کی بلیک بگ ہو، بھلے وہ پائرلا ہو، بھلے وہ مختلف قسم کے گرداسپور بورر یا شوٹ ٹاپ بورر یا سٹیم بورر یا روٹ بورر ہو، اس پہ اس کے بڑے شاندار رزلٹ ہیں۔ آغاز میں بھی آپ اگر تقریباً 200 گولی ریفائنڈ نیپتھالین جو ہے وہ ڈرم کے ذریعے فلڈ کر دیں گے تو اب آغاز میں آپ کو کسی بھی قسم کا کیڑے مار زہر جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ چونکہ تھوڑا سا ٹاکسک ہے، تو جو پودا کیا کرتا ہے کہ اس کے کھلیوں کے اندر جو سیل سیپ ہے، اس میں اس کے زہریلے اثرات کو کم کرنے کے لیے پودا زمین سے زیادہ پانی لیتا ہے۔ یہ بھی پوریوں کا سائز بڑھانے میں اس کا کردار جو ہے بڑا شاندار ہے۔ آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی پوریوں کا سائز جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ ایک طرح سے یہ بھی اس کی لوجنگ کو پروموٹ کرے گی، تو لوجنگ کو روکنے کے لیے، گرنے کے عمل کو روکنے کے لیے میرا ہی فارمولہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ایوب ریسرچ کے ماہرین سمیت بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، گندک کا تیزاب اور جپسم والا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ مئی کے اینڈ تک، زیادہ سے زیادہ جون تک، موسم برسات شروع ہونے سے پہلے ٹھیک ٹھاک مٹی جو ہے وہ پودوں پہ چڑھا دیں، اس کے 2-3 فائدے ہوں گے۔
پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو مقصد انفرٹائل ٹلرز ہیں جن سے گنے نہیں بنتے، جو جونک کی طرح آپ کے اصل گنوں کی خوراک لیتے ہیں، وہ نہیں انشاءاللہ العزیز بنیں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کماد ہے وہ گرنے کے عمل سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ 10-11 انچ گہرے سیاڑوں میں اس کو کاشت کریں گے، پودا جڑ نیچے 6-7-8 انچ کے نیچے لے جائے گا، اور اس کے اوپر آپ 1-1.5 فٹ مٹی چڑھا دیں گے، تو یہ تمام جگہ جو ہے پودوں کو جڑیں بنانے کے لیے مل جائے گی، وتر رکھنے کے لیے مل جائے گی۔ جب یہ پودا اتنی زمین کو استعمال کر کے زمین سے خوراک پانی لے گا اور جڑیں اس کو سہارا دیں گی، تو ایک تو کماد کے گرنے کا عمل بہت کم ہو جائے گا۔ دوسرا، یہی کماد ساتھ والے کماد سے مئی جون میں بھی 3-4 فٹ اونچا ہوگا، اور اس طریقے سے آپ اپنی 400 سے 500 من فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بہتر لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کاشت کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جب بھی ہم جو لہری فصل ہوتی ہے اس کو ہم نے شوگر مل بھلے کبھی بھی شروع ہو جائے، نومبر میں شروع ہو جائے، دسمبر میں، ہم عام طور پہ فروری کے اینڈ یا مارچ تک اس کو کٹائی کر کے برداشت کر کے مل میں نہیں پھینکتے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم جلدی کٹائی کر لیں تو کورے ٹھنڈ کی وجہ سے جو موٹی فصل ہے، جو نیچے رہ جاتا ہے کماد کے حصے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کاشت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بھلے نومبر میں، دسمبر میں، جب بھی آپ کا دل چاہے اپنی کٹائی کریں لہری فصل کی، اس کو مل میں چھوڑیں، اور اس کے بعد چونکہ آپ کی مٹیاں تقریباً 1-1.5 فٹ نیچے پڑی ہوئی ہیں، آپ سٹبل چاپر کے ذریعے سے یا عام روٹاویٹر کے ذریعے سے انجان ڈرائیور کو بھی بٹھا کے جنوری کے مڈ دسمبر دسمبر کے اینڈ یا جنوری کے آغاز میں اس کو پانی نہ لگائیں، اور مڈ جنوری تک اس کو روٹاویٹ کر کے اوپر سے جو کیڑوں سے متاثرہ مٹیاں ہیں، جو بیماری سے متاثرہ مٹیاں ہیں، ان کا کترا کر دیں۔ وہ زمینی جراثیم کی خوراک بنیں گے، کیڑے ٹھنڈ کی وجہ سے یا پرندوں کا شکار ہو جائیں گے، اگلے سال نسبتاً آپ کے کیڑا اور بیماری بھی کم آئے گی۔ اور جب آپ وہ سٹبل چاپر سے یا روٹاویٹر سے اس کو اوپر سے روٹاویٹ کریں گے، تو اس کے رد عمل کے طور پہ پودا سب سے پہلے جڑوں کا بہترین نظام بنائے گا، اور اس کا شگوفہ سازی کا عمل جو ہے وہ پہلے سے بھی لہری فصل سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ موڈی اور ترموڈی فصل بھی بہترین لے سکتے ہیں۔ کماد کی بہترین پیداوار کے لیے کوشش کریں کہ آغاز میں 1 سے 2 بوری سنگل سپر فاسفیٹ ڈال لیں، اور جب اگاؤ مکمل ہو جائے تو پھر آپ گندک کا تیزاب، ڈی اے پی، کیلشیم امونیم نائٹریٹ اور پوٹاش والی اور یوریا کھاد کا جو میں نے طریقہ کار بتایا اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کی زمین چکنی مٹی والی ہے تو وہاں پر آپ جب بھی ڈی اے پی کا فارمولہ استعمال کریں، اس میں 10 سے 12 کلو جو ہے پوٹاش والی کھاد ڈال لیں۔ اگر آپ کی زمین جو ہے درمیانی میرا ہے یا ہلکی میرا ہے تو وہاں پہ آپ پوٹاش والی کھاد 3 سے 4 قسطوں میں 10-10 12-12 کلو کر کے اسی فارمولے کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنی کماد کی پیداوار کو آسانی سے 2000 من تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوست احباب اس سلسلے میں جو بھی ان کا سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد آپ دوست مجھ سے ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ آڈیو ریکارڈنگ بھیج دیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ جب بھی میرے پاس رات کے کسی بھی وقت ٹائم ہوگا تو میں اس کو سن کے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکوں گا، اور آپ تک نئی ویڈیوز پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔